بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔ محترم حضرات، صلہ رحمی اسلام کی ابتدائی اور بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توحید اور نماز ارکان اسلام کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اور اسلام کے ابتدائی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں لوگوں کو توحید کی تعلیم دیتے تھے، وہی لوگوں کو رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتے تھے، اس لیے کہ اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں رشتے ناتوں میں بہت اختلافات تھے۔ خاندان میں، رشتہ داری میں نفرتیں، دشمنیاں، عداوتیں پائی جاتی تھیں۔ جب اسلام آیا اور اسلام نے رشتے کو جوڑنے کا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی، تو اسلام کی اس تعلیم سے کافر لوگ بہت متاثر ہوئے، اور اسلام کے محاسن تعلیمات میں اس کو شمار کیا گیا کہ اسلام ہمیں رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ دیکھیے، بادشاہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر نے اسلام کی جن محاسن کا اور جن تعلیمات کا حکم کا تذکرہ کیا تھا، تقریر کی تھی، تو اس میں صلہ رحمی کا بھی ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں اور رشتوں کو کاٹنے سے ہم کو ڈراتے ہیں۔ بادشاہ روم ہرقل نے ابو سفیان سے جو ابھی اسلام نہیں قبول کیے تھے، ان سے ایک انٹرویو لیا تھا، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کئی سوالات اس نے کیے تھے۔ تو اس کا ایک سوال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں سوال کیا اس نے۔ تو ابو سفیان جو ابھی اسلام نہیں قبول کیے تھے، انہوں نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، یا امرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصدق والعفاف والصلہ، اور بعض روایتوں میں وصلۃ الرحم، کہ محمد ہمیں نماز کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی تعلیم دیتے ہیں، جہاں ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو مت شریک کرو، باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دو، وہیں ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں۔ نماز، زکوٰۃ، سچائی، پاک دامنی اور صلہ رحمی کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ رشتوں کو جوڑنے کا کام کرو۔ تو آپ سوچئے کہ یہ اسلام کی ابتدائی تعلیمات ہیں۔ مسند احمد اور ترمذی ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث میں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے، اس وقت آپ کی آمد کی مناسبت سے ہر طرف سے لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آپ کی خدمت میں آ رہے تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شوق ملاقات میں کے جذبے سے آپ کی خدمت میں دوڑا ہوا آیا۔ دور ہی سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر میری نظر پڑی، تو اسی وقت آپ کے چہرے کا نور، آپ کے چہرے کا جلال، آپ کے چہرے پر جو سچا رعب تھا، ہیبت تھی، اس کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، آپ واقعی نبی برحق، سچے نبی ہیں۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے ہجرت مدینہ کے بعد پہلی ملاقات کی اور آپ سے پہلی تعلیم جو میں نے سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تعلیم دے رہے تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یہ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں نے پہلی مرتبہ سنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں، اور میں نے جب آپ سے پہلی ملاقات کی تو آپ سے پہلی تعلیم جو میں نے سنی کہ آپ لوگوں کو اس بات کا درس دے رہے تھے کہ اے لوگوں، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، اس لیے کہ سلام یہ محبت کا پیغام ہے، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، صلہ رحمی کرو، اور رات میں جس وقت لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر کے نماز تہجد پڑھو۔ اگر یہ چار کام کرو گے، سلام کو عام کرو گے، کھانا کھلاؤ گے، اور رشتوں کو جوڑو گے، اور تہجد کی نماز کی پابندی کرو گے، تدخلوا الجنۃ بسلام، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تعلیم تھی جو میں نے آپ کی زبان سے سنی ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ اسلام کی ابتدائی تعلیمات میں سے ہے صلہ رحمی کا حکم۔ صحیح بخاری کی اس حدیث پر آپ غور کیجئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، ڈر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، گھر آئے، اپنے بیوی کے سامنے آپ نے اپنے خوف کا اظہار کیا، انی خفت علی نفسی قد خشیت علی نفسی، میرے ساتھ ایسا واقعات پیش آیا ہے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا۔ اس وقت آپ کی نیک بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے مکارم اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کے جن اوصاف حمیدہ کا حوالہ دے کر کے آپ کو تسلی دی ہے، سب سے پہلی صفت آپ کی جو بیان کی، کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ اطمینان سے رہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ کے اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ آپ کے بلند اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی صفت آپ کی کیا بیان کی؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، وہ تحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ تکسب المعدوم، غریب اور مفلس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، وہ تقری الضیف، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، وہ تعین علی نوائب الحق، حق کے معاملے میں آپ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، ضرور آپ کی مدد کرے گا، آپ اطمینان سے رہیں۔ تو آپ غور کیجئے کہ اسلام کی یہ ابھی پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اور اس وحی سے پہلے کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلہ رحمی کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی لوگوں کو رشتوں کو جوڑنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو صلہ رحمی کی اس سے ہمیں اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ایک آخری بات جو میں لوگوں کے اشکال کا جواب دینا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی رہتی ہے اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں بعض رشتہ دار شرک بدعت کے کام کرتے ہیں، مشرک ہیں، بدعتی ہیں، خبر پرست ہیں، تو کیا ہم ایسے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں اور ان سے تعلقات قائم رکھیں، ان کے ہاں آنا جانا کریں؟ یہ ایک عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں اشکال پایا جاتا ہے، اور اس وجہ سے بھی لوگ اپنے ایسے رشتہ داروں سے تعلقات توڑ لیتے ہیں اور ان سے دوریاں رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دور رہنے سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور قریب ہونے سے قربت اور محبت بڑھتی ہے۔ بلکہ ایسے موقع پر اگر آپ کے رشتہ داروں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو شرک بدعات میں مبتلا ہیں، تو یہ تو ہمارے لیے دعوت اور اصلاح کا ایک بہترین موقع ہے کہ ہم ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کریں، توحید کی دعوت پیش کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کے سامنے رکھیں۔ جب ہم ان کے پاس جائیں تو جیسے ہی ہم کو موقع ملے ہم ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتائیں، توحید کی باتیں ان کے سامنے رکھیں، شرک اور بدعت کے جو نقصانات ہیں اور اس تعلق سے جو وعیدیں ہیں اسلام میں، ہم گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ہم ان کو سمجھاتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری نصیحت سے ان کی اصلاح ہو جائے اور وہ توحید میں داخل ہو جائے اور توحید پرست ہو جائے۔ اور کتنے ایسے گھرانے ہیں، کتنے ایسے رشتہ دار ہیں
جو رشتہ داروں کی دعوت پر ان کو توحید ملی اور وہ شرک بدعت چھوڑ کر کے توحید پرست ہو گئے. اور جب وہ ہمارے گھر آئیں گے تو ہم اپنے اسلامی ماحول سے، اپنے گھر کے اسلامی ماحول سے ہم ان کو مرعوب اور متاثر کرنے کی کوشش کریں. تو جب تعلقات قائم رہیں گے اور ہمارا آنا جانا رہے گا، ہم ان کے پاس جائیں گے، وہ ہمارے پاس آئیں گے، تو اس طریقے سے کیا ہے کہ ایک تو صلہ رحمی ہوگی اور دوسرے ممکن ہے کہ ہماری دعوت سے، ہماری نصیحت سے ان کی اصلاح ہو جائے اور وہ شرک و بدعت کو چھوڑ بھی دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کافر اور مشرک کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنے کی تعلیم ہے. کفر و شرک کی وجہ سے ایسا نہیں کہ ہم ان کو صلہ رحمی کی اہمیت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہمارے رشتہ دار کافر اور مشرک ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہم صلہ رحمی کریں. صحیح بخاری کی وہ حدیث جس میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے معاہدہ کیے ہوئے تھے، معاہدے حدیبیہ کے دوران اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ماں ان کے پاس آئی. اس وقت ان کی خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، صلہ رحمی کروں. تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری ماں جو مشرکہ ہیں میرے پاس آئی ہوئی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، آفا آصل و امی، کیا میں اپنے ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہو؟ یہ ان کا سوال تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلی امک، تم اپنی ماں کے ساتھ جو مشرکہ ہیں، کافرہ ہیں، تم اپنی کافرہ اور مشرکہ ماں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیم ہے بخاری کی حدیث میں. اور قرآن مجید میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے ماں باپ کا مقام ایک طرف، لیکن اگر ماں باپ تم کو شرک پر مجبور کریں، شرک کی دعوت دے، تو تم ان کی اطاعت مت کرو، ان کی بات مت مانو. لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر تمہارے ماں باپ کافر ہیں، مشرک ہیں، تو دنیا کے حد تک، دنیا کی زندگی میں تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ برابر ان کی خدمت کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. تو کافر ماں باپ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، بھلائی سے پیش آنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے. تو اس لیے یہ سوچ کر کے کہ ہمارے رشتہ دار شرک بدعت میں مبتلا ہیں تو ہم ان سے تعلقات توڑ لیں اور اس کے ساتھ صلہ رحمی نہ کریں، یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے. اس لیے ہم ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی کے اس پیغام کو عام کریں، رشتوں کو جوڑنے کا کام کریں اور رشتوں کو کاٹنے سے بچیں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.